الحمد لله الحمد لله الذي يغرس الحمد لله الذي يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته والصلاة والسلام على حبيبه عظيم صفاته وعلى آله وأصحابه مظاهر أخلاقه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله ستوں کی ضلع قسطور شریف دا اج دا مبارک جلسہ جنہاں دوستاں دی کاوش محنت کوشش دا نتیجہ ہے اللہ جل شانہ دو جگ انہاں دے اپنی رحمت والے فرماوے جتنے حاضرین نے سب دی حاضری نو شرف قبول بخشے دوستان گرامی کتب خانے اپنے بیٹھا سا دوستان گفتگو دے دوران عارف کھڑی میاں صاحب رحمہ اللہ دے ایک شعر مبارک دا ذکر چلیا
میرے برادرم جمیل صاحب تشریف فرما سن، میں انہوں نے آخیا یہ شعر کتنے میاں صاحب دی تسا کتاب پڑھی، یہ شعر کتنے خس خس جنہ قدر نہیں میرا. وہ فرمان لگے یہ حضرت پیر دمڑی والے سرکار دے ذکر شریف دے اندر ہونا ہے. میں کہا جی نہیں، اتھے نہیں ہے، نہ ابتدا وچ نہ درمیان وچ، یہ کتاب دے بالکل آخر دے اندر میاں صاحب رحمہ اللہ نے اس شعر نو لے آندا ہے. نالی میں کتاب منگائی سیف الملوک میاں صاحب رحمہ اللہ دی، اس دے اندر وہ شعر دی بجائے ذکر شریف ایک ایسے مرد خدا دا سامنے کھلیا کہ جنہاں نو عارف کھڑی جیسا عالم بے بدل اور فاضل اجل عارف اکمل اتنے عظیم القابات اور ایسے حسین انداز انہاں دا ذکر خیر کیتا ہے. حیران ہو گیا میں، پہلوں پڑھیا سی مزید توجہ نال، اس لئے پڑھیا، ہوں ایتھے بیٹھیا پھر میں انہوں پڑھیا تے ارادہ ہویا کہ جنہ بزرگاں دا میاں صاحب رحمہ اللہ نے ذکر خیر اپنی کتاب دے آخر وچ کیتا ہے اور جس طرح کیتا ہے، میں اج دے موضوع وچ وہی ذکر خیر انہاں ہی بزرگاں دا ذکر خیر اور اسی انداز نال جی میں میاں صاحب نے پیش فرمایا ہے میں ضرور کراں گا. یہ میں تہیا کر لیا. جدوں تسی سنو گے آخر عارف کھڑی جیسا بندہ، انہاں دی نظر شریف جتھے جا ٹکی اور انہوں نے انہاں دا ذکر خیر اتنا حسین و جمیل انداز نال کیتا ہے، وہ کی شخصیت ہوئے گی، کی ذات ہوئے گی، کڈا بڑا بندہ ہونا ہے جنہ دا میاں صاحب میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے آخر ذکر خیر کیتا اور کیتا اس حوالے نال آپ نے کہ آپ فرماندے نے جڑی میں کتاب لکھی ہے نا سیف الملوک، یہ کتاب لکھ کے جس گھر چ بہ کے میں دی تصحیح کیتی، یہ تصحیح اینو صحیح کردا رہا، جیڑیاں کوئی غلطیاں سن او کڈدا رہا. فرمایا جس گھر چ میں جا کے بیٹھا یہ کام کیتا ہے وہ گھر مولانا عبداللہ رحمہ اللہ، اور میں جناب دے سامنے اسے مولانا انہاں ہی بزرگاں مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دا ذکر کر رہا. انہاں دا گھر شریف میاں صاحب نے دسیا لوہاری اندر، اصل پچھوں ملکہ ہانس دے سن انڈیا دے، اتھوں ایتھے تشریف لیا لاہور لوہاری دروازے اندر آپ سرکار گھر شریف بیٹھ کے فرمایا میں اپنی کتاب صحیح کردا رہا. اے سیف الملوک لوہاری اندر بہ کے حضرت امام عارف باللہ عاشق رسول مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دے گھر شریف بیٹھ کے
تے میں لکھدا رہا مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دا ذکر خیر ایک تے میں اس واسطے کیتا کر رہا کہ میاں صاحب جیسے بندے نے انہاں دا ذکر خیر کیتا ہے، اور دوسرا اس واسطے کہ مینوں ایک عجیب و غریب شے پڑھنے میں آئی کہ ساڈے درس نظامی جنوں پڑھ کے علماء بنتے نے اس درس نظامی دی ایک کتاب ہے عبد الغفور نحو دی بڑی مشہور کتاب ہے، شرح جامی دا حاشیہ ہے، انتہائی ادق اور مشکل کتاب ہے، اس دے دو بزرگاں نے حاشیہ چڑھایا ہے، وہ چھپیا دنیا دے اندر چلتا ہے پیا، ایک علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے چڑھایا ہے اور ایک ملا نور محمد مدقق نے چڑھایا ہے۔ وہ جڑے ملا نور محمد مدقق نے نا وہ انہاں مولانا عبداللہ دے پتر نے۔ میں پڑھ کے حیران ہو گیا اکا بکا کہ اتنا بڑا بندہ انہاں دا لقب ہی عجیب ہے، مدقق لقب پہ گیا اساں کسے دا لقب مدقق نہیں پڑھیا، مدقق انہاں دا لقب ہے۔ علماء انہاں دا حاشیہ حل کردیاں سر مار مار تھک جاندے نے، تے ملا نور محمد مدقق جیسا بندہ وہ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دے بیٹا اور لختے جگر ہے جنہاں دا میں ذکر خیر کرنا۔ تساں اے نہ سمجھا جی کہ یار کسے مولوی صاحب دا ذکر چھیڑ کے بہن لگا ہے، پتہ نہیں سواد بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تانوں جس لئے میں ذکر سناواں گا نا تے پھر ویکھیا جے مستی کیویں ہوگی، ہاں انہوں عام نہ سمجھا جی، اور وچ یہ ویکھیا جی کہ سبق کیڑے کیڑے لب دے میں صرف اور صرف انہاں بزرگاں دی ذات شریف نو سلامی پیش کرنے واسطے اور انہاں دے زندگی شریف تو بے مثال سبق جڑے لب رہے ہیں نا وہ سبق سنان واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں۔ توجہ ہے سونے ہو ذرا بولو نہ صبح ایک وقت بہت ہو گیا ہے، 11 بج گیا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، پٹھے تگڑے لے کے بیٹھو گے تو پھر بیان ہو گیا تو میرا میں جویں انشاءاللہ الذی لگا گا ہونا ہے اویں اٹھدا جاگدا جاواں گا، لیکن تھانوں میرے نال جاگنا پینا ہے۔ جے پٹھے ہین تواڈے نال ساتھ دیندے پھر میں بولنا، جے پٹھے تھکے پے نے تو پھر نہیں بولدا، سیدھی گل جی۔ دوستو گل سمجھا نہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت شریف دے اندر اولیاء علماء صلحاء علماء اولیاء علماء ون سونے پے نے، بھلی تو بھلی دنیا پئی، لیکن یہ جس مرد حق دا ناچیز ذکر کرن لگا ہے یہ انہاں بزرگاں دے وچ انہاں صلحاء علماء دے وچ یہ بھی ایک عجیب تابندہ ستارہ نے، سنو گے تو محظوظ ہوو گے۔ انداز میاں صاحب دا ہے، میں شرح کردا جاواں گا، میاں صاحب دے شعر بھی پڑھدا جاواں گا۔ توجہ ہے؟ لیکن سواد دے تو تاں آنا ہے کہ جی میں سمجھاواں اوویں سمجھے کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے دا ذکر خیر ہونا ہے او دی اہمیت لوگ نہیں جانتے، وہ جس طرح میں بیان کراں گا میاں صاحب درانگ پھر جا پتہ لگنا۔ تو عزیزم میاں صاحب رحمہ اللہ
آپ فرماندے نے میں انہاں دے گھر انہاں دا بیٹے سن ملا نور محمد مدقق، انہاں دے اگوں دو پتر سن نقی محمد تقی محمد، ایک لا ولد چلے گئے، ایک دی اولاد سی انہاں دا نام پھر محمد عاشق سی۔ فرمایا محمد عاشق دے زمانے چ بیٹھ کے تے میں انہاں دے گھر تصحیح کردا رہا، صحیح کردا رہا کتاب اپنی۔ فرمایا وجہ اے سی ایک دے اے بزرگاں دا گھر میٹھا بڑا سی، زبان بڑی میٹھی سی، حلیم زبان والے سن، بڑے پیار نال بولدے سن۔ دوسرا اے سی مہمان نواز بڑے سن۔ تیسرا اے سی میرا مرشد، ساڈے مرشد حجرے والے پیر جدوں بھی آوندے سن تے اسے گھرانے دے آ مہمان بندے سن۔ وہ کیوں مہمان بنتے سن اس گھرانے دے کہ اس لیے دے سجادے جڑے سن نہ حجرا شاہ مقیم دے وہ بڑے علم والے سن، فقیر سن، درویش سن، علم نو پسند کرتے سن تے اے بے مثال اپنے دور دے بہت بڑے بے مثال عالم دا گھرانہ سی۔ لہذا اس مناسبت نال حجرے والے پیر اوتھے تشریف لے آوندے سن۔ تو عارف کھڑی فرماندے نے میں تاں انہاں دے گھر چاہندا سا تے آ کے تے رہندا سا تے کتاب میں اپنی اوتھے ہی صحیح کیتی کہ ایک تے زبان بڑی میٹھی سی، بڑے خوش خلق سن، اخلاق بڑے اعلی سن اس گھرانے دے۔ دوسرا یہ کہ میرے پیر اوتھے آوندے سن۔ تیسرا یہ مہمان نواز بڑے سن۔ توجہ ہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے سناواں اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس گھرانے دے بارے فرماندے نے پشت با پشت بزرگ ہوئے جوں پشت با پشت بزرگ ہوئے جیوں گھر قدیمی اساں غریباں کرن ثواب بولن نال حلیمی پشت با پشتی بزرگ ہوئے جیوں گھر قدیمی اسا غریباں کا کرن ثواب بولن نال حلیم جتھے چشمہ میٹھا ہووے کوئی ہر کوئی اتول جاوے پردیسی دی خدمت جتھے اتھے ڈیرے لاوے فرمایا دوہاں سبباں تھی اس بندے دوہاں سبباں تھی اس بندے اس گھر ڈیرا لایا مہمان نواز بھی سن اخلاق بھی سونے سن یہ دو سبب میاں صاحب فرماندے نے جس دی وجہ نال میں جا انہاں دے گھر ڈیرا لایا دوہاں سبباں تھی اس بندے
اس گھر ڈیرا لایا ایک پیراں دی پیروی نو دوجا حب پھسایا ایک پیراں دی پیروی نو دوجا حب پھسایا پیر اتھے جاندے سن محبت اس گھرانے نال سی حجرے والے پیر ساڈے اس گھر رہے اتر دے حجرے والے پیری ساڈے اس گھر رہے اتر دے کین استاداں دا گھر اس نو ادب اس دا بھی کر دے کین استاداں دا گھر اس نو ادب اس دا بھی کر دے ہن نقطے سمجھا جے سنگیو ذرا جیوندیاں نال بولو سبحان اللہ او نقطہ کی ہے ادھر ویکھ میاں صاحب فرماوندے نے جتھے میٹھا چشمہ ہوئے پیاسے ادھر ہی جاندے نے پتہ لگدا ہے حجرہ شاہ مقیم دے اس ویلے دے پیر نبی سونے دے علم دے پیاسے سن تے او چشمہ سی میٹھا علم دا تا کر کے لاہور کسے امیر رئیس کول نہیں سن رہندے حجرے والے پیر اس فقیر دے کول جا رہندے ہائے 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 توجہ ہے اور سبق ملیا میاں صاحب سبق دتا حجرے والے پیراں نے سبق دتا اس ویلے دے نے وہ پیر وہی ہونا چاہیے جنوں دین علم دی پیاس ہوئے امیراں دے جھگے نہ لبے رئیساں دے جھگے نہ لبے چنگا چوکھا کھان والیاں دا جھگا نہ لبے اے ویکھے نبی دے دین دا گھر کیڑا ہے او بولو اے او ستی برادری پھر سمجھو او میاں صاحب بھی سبق پڑھایا تے حجرے والے پیراں بھی سبق پڑھایا کی او مرشد فقیر ولی اللہ دے پیاریاں دے دین والا گھر لبن گے امیراں رئیساں دا گھر نہیں لبن گے تا کر کے حجرے والے پیر بھی اس مولانا عبداللہ صاحب دے گھر جا بیندے سن تے میاں صاحب فرماندے نے میں بھی ادھروں ادھروں جدوں آوندا سا تے کتھے جا ٹھہردا سا مولانا عبداللہ دے گھر ہی جا رہندا سا کیوں فرمایا بندے بڑے عالم سن دین والے سن او معلوم ہویا جڑے امیراں دے گھر لبن انہاں نوں پیر نہیں مننا چاہیے پیر انہاں نوں مننا چاہیے جڑے فقیراں دین والیاں دا گھر لبن وہ آگے جے سمجھ کے نہیں یہ سبق ٹھیک لبا کہ نہیں اسا پٹھے ٹر پے پیر اج تھندا لبدا ہے کیڑی تھاں تے تھندا ہونا واہ واہ چوکھا لبے دا تے پیر اوتھے ہی بدو بدی جا بوہا کھڑکائے دا پر صدکے جاواں انہاں سچیاں پیراں تو
عارف کھڑی ورگا فرماندا ہے حجرے شاہ مقیم دا پیر میرے دور دا پیر پتہ نہیں کیڑا سجادہ نشین اسلے ہونا ہے. فرمایا وہ آندے سن تے پورے لاہور وچوں اس لوہاری والے فقیر کول آ رہندے سن. ہائے 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 لیکن سن او دا گھر ایویں نہیں وسیا. ہن تینوں اصل وکھا دسنا کہ او گھر مبارک وسیا کیویں. مولانا عبداللہ رحمہ اللہ عالم دے بہت بڑے سن لیکن کمیاں کتائیاں لے آئے سن. توجہ ذرا کمیاں کتائیاں آئے سن جڑے اندر دے فیض آئے سن وہ مکمل نہیں ہوئے. جڑے نبی سونے کول علم آوندے نے وہ علم بھی حالے پورے نہیں سن ہوئے. آپ انڈیا ہانس دے اندر رہندے سن. کتھے رہندے سن؟ ہانس دے وچ رہندے سن. تباہ عالم بڑے بڑے سن بہت بڑے عالم سن لیکن حالے تباہ کامل فقیراں والی نہیں سی بنی. اونج نیاز مند سن آج دی نیاز والے سن. پہلے دے علماء اپنا کام آپ کرنا پسند کردے سن. نبیاں دی سنت ادا کردیاں او ہانس دا عالم مولانا عبداللہ رحمہ اللہ قربان جاواں آپ بکریاں چار دے سن. بکریاں چار دے سن. عالم بھی بہت بڑے سن بکریاں بھی چار دے سن. بکریاں اس واسطے چار دے سن کہ ہر نبی نے بکریاں چاریاں نے. بکریاں چارنا نبیاں دی سنت ہے. نالے نیاز مندی عاجزی پیدا ہوندی. فخر تکبر غرور بکریاں چارن والے دے نیڑے نہیں آوندا. مسکینی آوندی ہے. مسکین جانور ہے. مسکین جانور نو سانبھن والا بندہ مسکینی دی طبیعت وچ رہندا ہے مزاج وچ رہندا ہے. میاں صاحب رحمہ اللہ فرماندے نے مولانا عبداللہ بکریاں چار دے سن. توجہ ذرا بکریاں چار رہے سن. ویکھ دے کی نے ویکھ دے کی نے بکریاں چار دیاں ایک جماعت گزری ہے. پوچھا یارو ایک کون نے. توجہ ایک گل اونٹاں دی قطار گزری. پوچھا ہے کون نے. بندے نے آپ نے پوچھا ہے کون نے. مولانا عبداللہ نے پوچھا ہے کون نے. انہاں آخیا ہے پاک محمد الرسول اللہ نے. ستیاں دی گل نہیں کر رہا جاگدیاں دی پیا کرنا. بکریاں چار دیاں ہائے ہائے بکریاں چار دیاں ویکھ لے قطار لگی. میاں صاحب فرماؤندے نے آپ نے پوچھا کون نے. دسیا ہے پاک محمد دی ذات کریم. میاں صاحب دی زبان وچ سنانا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے سناواں فرمایا حضرت جی دی سنت تے قائم رہے ہمیشہ. حضرت یعنی سونے نبی حضرت جی دی سنت تے وہ قائم رہے ہمیشہ. رومن درد محبت کو سدائنا دا پیشہ. ہانس ملک وچی وہ رہندے
اچھا تسی یہ بیٹھے جی میں کسی بکریاں بھیڈاں کمائیاں ہوندیاں ادھر ویگ فرمایا ہانس ملک بچ رہندے آہے اول وقت جوانی اوہ وطن پیارا کہندے یوں کر سیم جہانی مولانا عبداللہ دا وطن پچھلا درسیا ہے ہانس دا فرمایا پڑھیا علم ہوئے سن فاضل وہ اجن چارن جاندے پڑھیا علم ہوئے سن فاضل اجن چارن جاندے فخر ریانا آہا مول کسبونا شرما دے ایک ایک شیر سبق نبی دی سنت دا ایک ایک گل سبق پاک نبیاں دی سنت دا اور سجنا اج اساں اونوں عالم سمجھنے ہاں جڑا مٹی کپڑیاں نوں نہ لگن دے ہن بدھو دے بدھو اوندی جاندی شے کوئی نہیں قسم خدا دی کر کے آنا اور صدقے جاواں بکریاں چاردے سن پہلا اور علم ایڈا سی کہ میاں جیسا عارف کھڑی حیران ہو کے انہاں دے ذکر خیر پیا کردا فرمایا اجڑ چارن میاں صاحب فرماؤندے نے اجڑ چارن کم مبارک بہت نبیاں کیتا اجڑ چارن کم مبارک بہت نبیاں کیتا نبی ولی دے کم وچ حکمت ویکھی بیٹھ چپیتا ذرا بولو سبحان اللہ عارف کھڑی فرماندے نے او مت ویکھے حقارت نال اج دے لانتی نویں روشنی والیاں دا مقابلہ کیتا ہے او مت آکھے میں گڈیاں دے بیٹھا ہاں او اجل چار دے سن او نعوذ باللہ بے شعورے سن او جانور سن انہاں نوں سمجھ کوئی نہیں سی فرماندے نے پھٹے منہ کدی یہو جی سوچ نہ رکھی کدی یہو جی سوچ نہ رکھی انہاں دے کم وچ حکمتاں نے تو ذلیل تو ذلیل تو نفسانی ہے او رحمانی ہے تیرا کم نفسانی ہے انہاں دا کم رحمانی ہے ذرا بولو جا سبحان اللہ اگے فرماندے نے اجڑ چار دیاں نوں ایک دل روز مبارک آیا اجڑ چار او جدوں دیاں سواریاں سینسی آئیاں نے ملا پیر نخریاں والے بنے نے زیارتاں بھی مدینے دے تاجدار دیاں مک گئیاں فرماندے نے اجڑ چار دیاں نوں ایک دل او روز مبارک آیا
سرور عالم دی اسواری اپنا آپ وکھایا او سرور عالم دی اسواری اپنا آپ وکھایا فرماندے نے جل چار دے کھڑے دن سرکار دی سواری مبارک سامنے گزری کہن سلام توجہ ہے مسلمانوں کس مرد خدا دے ذکر خیر سنن دے اندر شریک ہوئے جے فرماندے نے کہن سلام علیک عبداللہ پوچھن لگے سواراں کون کوئی اے شاہ او کون کوئی اے شاہ کون اے فوج قطاراں پوچھا سرکار کون نے بادشاہ دا بادشاہ کے کون دے قطار پیچھے فوج کے دی توجہ فرما رہا جا ملے کیا سلام علیک انہاں نے وہ پھر بشارت کرتے اے سرور سردار نبی سارے جس دے بردے کیا سلام انہوں نے کیا سلام علیک انہوں نے پھر بشارت کر دے اے سرور سردار نبی سارے جس جا ملے عبداللہ ہو جا ملے عبداللہ ہو نال ادب تسلیما جا ملے عبداللہ ہو او جا دب تسلیما حضرت بہت نوازش کر کے کیتیا سر مہم جس نے مولانا عبداللہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے نے حضور نے نظر کرم فرمائی سب مشکلاں حل فرما چھڈی سب مشکلاں حل فرما دتیاں ظاہر بات ہائے 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 بس سرکار دی زیارت ہونی سی کی فیض ملیا میاں صاحب فرماوندے نے ظاہر بات روشن ہویا او کھلے علم تمامی ظاہر بات روشن ہویا او کھلے علم تمامی پختہ کار ہوئے عبداللہ دور ہوئی سب خامی رنگ چڑھ گئے
وہ جڑی کمی ایسی مدینے دے تاجدار نے مولانا عبداللہ دی دور فرما دیتی. ذرا بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو بولو میں اسی طرح ہی رکھنا ہے، ایویں ذکر خیر کرنا ہے. اسی طرح میاں صاحب سناواں گا تو سارا پورا سورج ہی سنانا جو سنانا. ہر گل میں چند گلا ایمان نال لب کے نشان لا کے بیٹھا وا. ہر گل انوکھی ہے، ہر گل انوکھی ہے. یہ خواب دی گل نہیں. اجڑ پہچار دے نے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے صحابہ دی فوج نظر آئی ہے. دس کس درجے دا بندہ ہونا. ہوں توجہ فرما. میاں صاحب اس گھرانے کیوں آدھے سن، کیوں مہمان بنتے سن، تے حجرے والے پیر کیوں مہمان بنتے سن؟ قربان جاواں جس لئے سرکار دی زیارت آپ نو اجڑ چار دیا ہوئی ہے، حضور نے رنگ چڑھا دیتا، ظاہر باطن روشن ہو گیا. حضور نے حکم فرمایا ہانس دا علاقہ چھڑ لاہور جا مر. کملی والے سرکار نے حکمن بھیجیا لاہور جا. میاں صاحب فرماؤندے نے کیتا امر نبی نے جاؤ وہ شہر لاہور مبارکی. کیتا امر نبی نے جاؤ شہر لاہور مبارکی. نام اللہ دے علم پڑھاویں کدے نہ ہوویں تارک. اللہ دے دین دا علم پڑھاونا تے کدی چھڈنا بھی نہیں. تا تشریف لاہور لے آئے آ بیٹھے ایک تھاویں او مرد کرن گلزار زمین کلر ہوئے بھاویں. تا تشریف لاہور لے بیٹھے ایک تھاویں مرد کرن گلزار زمین کلر ہوئے بھاویں. اور ستو بھی آ رہے ہو تھوڑا بھی علاقہ کلر دا ہے، پر میاں رحمت علی نے کیویں رحمت کھلار چھڈی ہے، کیویں گلزار بنا دیتا ہے. توجہ فرما صدقے جاواں. اگے میاں صاحب فرماوندے نے کہ دے گھر آ رہا ہے سدا سناواں حسن محمد سیک تیلی بھیجدا نبی سرور پہ آئے. شہر بھی وہی منتخب فرما رہے ہیں. ایک تیلی دا گھر چن لیا، ایک تیلی دا گھر چن لیا. نام دا حسن محمد سی. حسن محمد سی ایک تیلی
بندہ خاص سائیں دا اس دے آن بڑے ہمسائے نام نہ یاد جائیدا فرماندے نے جگہ دا تے مینوں چیتا کوئی نہیں پر سرکار حسن محمد تیلی دے گھر دے نال ہمسایا بنے توجہ فرماؤ اگلی گل انہاں دی سنان لگا واں کم کی کردے سن ایڈے عالم پہلا بکریاں چاردے سن تے نبی سونے نے زیارت کرائی فیض بخشیا حکم فرمایا جدو لاہور آ گئے ایتھے امامت دے آسرے دے نہیں رہے ایتھے پڑھن پڑھا کے اجرت لین والے نہیں بنے کی کردے سن چکی پیسدے سن کی کردے سن چکی پیسدے سن رزق حلال جڑا ملدا سی اپنے ہتھاں دی کمائی گنڈا پا پا کے او دے تے گزارا فرماندے سن ہائے انج دے مرد خدا مسلمانوں ساڈے وڈیرے سن اوے اساں بھکھیاں ننگیاں بلائیں انہاں سونیاں دے سر کیوں پائے گئے اساں بھکھیاں ننگیاں بلائیں ادھر ویکھ میاں صاحب فرماوندے نے سناواں فرمایا چکی پیس کرن مزدوری کسب حلالوں کھاون چکی پیس کرن مزدوری کسب حلالوں کھاون نام اللہ دے علم شریعت ہر ایک کان بناون نام اللہ دے او بولو او کرایہ دا جڑا ٹٹو ہوندا ہے کرایہ دے ٹٹو وچ خلوص نہیں پیدا ہوندا نام اللہ دے او علم شریعت ہر ایک کان بناون بولو سبحان اللہ ہن اگلی گل سن پہلے واقعہ سنانا پھر میاں صاحب نے شعر سنانا آپ متقی بڑے اللہ والے سن مسلمان سچے کامل مسلمان سن اپنے شاگرداں نو فرماندے سن توجہ اپنے شاگرداں نو فرماندے سن شاگردو کدی محرم تھی بہن وال ویکھیا جے نہیں اور نظراں بچا کے رکھیا جے کسے محرم وال ویکھنا نہیں نظراں بچا کے رکھیا جے ہویا ایک دن آپ اپنے شاگرداں نال جا رہے ہیں جاندیاں رستے دے اندر بی بی کھڑی ہے حضور ہوراں نظر مبارک اٹھی کھلو گئے ویکھن لگ پے نظر مبارک ویکھن لگ پے شاگرد چپ لیکن حیران نے عجیب گل ہے ساڈا مرشد استاد روزانہ سانو فرماندا ہے کسے دھی بہن ال ویکھنا نہیں نہ محرم ال ویکھنا نہیں اج آپ ویکھدا ہے پیا حیران ہو کے واپس گئے جدو سرکار جا گھر بیٹھے ادب والے سن شاگرد جا کے موقع ویکھیا مناسبت ویکھی حضور دی طبیعت مبارک دا حال ویکھ عرض کردے نے استاد محترم مرشدہ اج عجیب ماجرا ویکھیا ہے جڑا کدی تواڈے تو نہیں تکیا سی فرمایا کی عرض کردے نے سونیا
تو تے سانو ڈکدا سیں نہ محرم ول ویکھنا نہیں تے اج تسی دیر تک نظر بھر کے ویکھدے ہی رہ جے آپ فرماندے نے او جھلیو میں بی بی ال نہیں ویکھیا میں جدوں گزریا واں مینوں رب والوں خبر پئی اے جا جتھے بی بی کھڑی ائی اے ہوئی تھا تیری قبر بنے گی تواڈے ویکھن وچ میں بی بی ویکھ رہا سا میں تے حیرت نال اپنی قبر دی جگہ ویکھ رہا سا آپ فرماندے نے شاگرداں نو فرمایا تسی ویکھن لے سو تہاڈی نظر وچ میں بی بی نہیں ویکھ رہا تھا میں اپنی قبر والی تھاں ویکھ رہا سا میاں محمد بخش فرماؤندے نے اوے انہاں دی نگاہ تو فرمایا صدقے جتھے فرمایا سی ایتھے قبر ہے جتھے بی بی کھڑی سی فرمایا فقیر اللہ دا اوتھے ہی دفن ہویا ہے میاں صاحب بھی گل کیتی تے مولانا عبداللہ نے بھی کی فرمایا میری قبر دی تھان سی میرا اصلی وطن ہے تے وطن نال پیار ہوندا ہے میں وطن نو ویکھیا ہے تے یا اس پیار وچ کھلو رہا ہاں اپنے وطن قبر معلوم ہویا جڑا اللہ دے پیارے آکھدے نے وطن نال محبت ایمان ہے او دا اے وطن مراد نہیں او قبر والا وطن ہے وہ قبر والا وطن ہے اصلی وطن ہے جتنے جا ڈیرے لگنے توجہ فرما قربان جاواں میاں صاحب حضرت عبداللہ دا قصہ سنا آگے میاں صاحب فرماؤندے نے جان رحلت فرمائی اوتھے قبر ہوئی سی کرامت ظاہر ویکھی لوکاں خبر ہوئی سی اور اتوں پتا لگا اللہ والیاں نو لوکی دے آندے نے لوکی کہندے نے کسے نو کی پتا مرنا کتھے آیاتاں دے مطلب غلط کڈ لیندے نے ویخ لے مولانا عبداللہ جیسا بندہ اپنی مرن والی تھان کھلو گے حسرت دی نظر ویکھن لے معلوم ہوا اللہ دے پیاریاں دی نظر او کچھ ویکھدی ہے جو تساں ایسا نہیں ویکھدے اگر کسی نو کڑمے نو نظر نہ آوے تے اکھ دا قصور سمجھے مطلب نہیں کہ ہے ہی کوئی نشان نہیں کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں ادھر ویکھو اگلی گل سناواں بولو کام کادا کرتے سن بولو چکی پیسن عالم بڑے وڈے سن لوکاں آنا مسئلے پوچھنے فتوے آپ نے رکھدیا جانا ادھروں چکی پیس دیا رہنا وہ رکھدیا جانا چکی پیس دیا رہنا توجہ ذرا صدقے جاواں کتاباں لکھن والے آنا آخنا لکھ دیو سانو کتاب لکھ دینی ایک نسخے تو دوجا نسخہ بنا دینا ہے پہلے چھاپے نہیں سن ہوندے نا کتاب تو کتاب لکھی جاندی سی وہ لکھ دینی کسے آخنا کتاب لکھی ہے میں صحیح کر دیو آپ نے نظر مار دی صحیح کر دینی مثلا پڑھنے والے آنا بیٹھے رہنا آپ نے ادھر چکی چلائی رکھنی ادھر سبق پڑھائی رکھنا اسی طرح ایک دن نا توجہ سناواں ایک دن ایک بندہ آیا شخص آیا عرض کردا ہے سونیا تیرا نام بڑا سنیا ہے میری کتاب ہے اے جلدی نال لکھ دیو آپ نے وعدہ فرمایا فلانے دن آ جاویں لے جا لین آیا ہے دیکھ لگی ہے آپ دی داڑھی شریف آٹے نال بھری پئی
ویکھ کے آندا لجپال آئے گی ایڈا بڑا عالم ہو گے آ کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلی آخر رزق حلال کماؤنا ہے، اپنی اولاد نو حلال کما کے کھواواں گا۔ نہ دولت پلے کیوں کر یار مناوا، دکھ ہمیشہ راسی باہو باہو دکھ ہمیشہ راسی باہو، کتے روندیاں نہ مر جاواں۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یار گل ہے مسجد میں پیسے پھینکنا جائز ہے یا نہیں؟ سنو میرے بھائیو، پہلا جڑا سوال ہے نا، پہلا سوال ہے اج دا نہیں۔ سنو میرے بھائیو، وقت تھوڑا یار میں روزانہ بولنا ہوں تہاڈا ایک دیہاڑ ہے میرا روزانہ دا۔ ادھر ویکھو، پہلا جڑا سوال ہے بھی اذان تو پہلا درود شریف پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ اج دی گل مدتاں ہو گئی ہیں انہاں مسلیاں نوں اٹھیاں۔ جیڑا نہیں مندا انہیں مننا نہیں، جیڑا مندا ہے انہیں چھڈنا نہیں۔ میرے لفظ سمجھو، جیڑا نہیں مندا درود نو لکھ دلیلاں دیو انہیں پڑھنا نہیں، تے جیڑا مندا ہے اینو لکھ روکو انہیں کبھی چھڈنا نہیں۔ باقی ادھر دیکھ، اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ کوئی ثبوت ہے کہ پڑھیا جاندہ سی، یہ کوئی دلیل ہے، یہ جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ناجائز اور حرام کہنا ہو تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ چیز پہلے تھی کہ نہیں۔ جب کسی چیز کے متعلق پوچھنا ہو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پھر ان آکھید ہے کہ شرع وچ رکاوٹ کتھے آئی ہے، شرع وچ روکیا کتھے گیا ہے۔ گل سمجھو، اور جہل اٹھ پئی دنیا، جہلاں نال بھری پئی، تمیز ہی کوئی نہیں کہ حرام اور ناجائز کب بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام نبی کے زمانے میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرام ہو جاتا ہے، اگر یہی بات ہے تو ہزاروں کام ہم دکھاتے ہیں جو آج ہوتے ہیں اور ثواب سمجھ کر ہوتے ہیں، لیکن نبی کے زمانے میں اس کا وجود نہیں دکھا سکتے، ہوا بھی نہیں دکھا سکتے اس کی۔ مثلا ادھر دیکھو، اے مسجداں دے اندر سامنے کی لگے نے؟ بولو، اے مسجداں ہر مذہب والیاں نقش نین بیل بوٹے پتھراں ٹائلاں نال سجیاں نے کہ نہیں؟ ہر مذہب والے سجاؤندے نے۔ انہاں نوں پوچھو نبی نے سجائیاں سن؟
اگر نبی پاک دے دورے چ مسجد شریف کچی سی، چھڑیاں دی چھت سی تے شتیر کھجور دے سن تے خیر ہن پکی کیویں ہو گئی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جی حضور نے روکا تو نہیں ہے تو انہاں نوں اساں وی ایویں ہی آکھاں گے درود تو حضور نے روکیا تے نہیں نا۔ ہن سمجھ لگی جے کہ نہیں؟ انہاں جاہلاں نوں جڑے انج دے سوال کردے نے انہاں نوں اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی چیز کو حرام اور ناجائز بتانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے۔ انج نہیں سوال ہوتا یہ ہے سی کہ نہیں، انج سوال ہوتا ہے اور شرع نے روکیا ہے کہ نہیں؟ اگر روکیا ہے تو حرام ہے، اگر نہیں روکیا تو جائز ہے۔ بول دے نہیں جے؟ اصول میں ذہن چ رکھ لو، ایک کلیہ دس دیتا ہے۔ کلیہ جدوں کسے کام دے جائز ناجائز ہون، حرام ہون، ناجائز ہون، حرام ہون دا پوچھنا ہوئے تو پھر انج پوچھیدا ہے یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں، شریعت نے روکا ہے کہ نہیں، حضور نے روکا ہے کہ نہیں۔ انج نہیں آکھیدا اس نے ہے سی کہ نہیں۔ بدعت انہوں کہندے نے جدے تو روکیا جاوے، بدعت انہوں نہیں کہندے جڑا اس نے نہ ہوئے، جاہل جڑا آ کے بدعت وہ ہوتے جو اس وقت نہ ہو۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ مسئلہ نظر دے، سعودی عرب جاؤ نا، سعودیہ کتھے؟ سعودیہ جاؤ، وہ رسا ولیٹی پھردے نے، ایک رومال ہوندا ہے سرخ جا، اتوں رسا ولیٹیا ہوندا ہے، ایویں انہاں نوں پوچھو جناب یہ نبی پاک نے رسا بنیا؟ اے رتا پرنا حضور نے پایا ہے؟ بول دے نہیں؟ یہ دماغ دا گل گھوٹو یہ حضور نے پایا ہے؟ بول دے نہیں جے؟ اگلی گل انہوں نے پوچھو ایتھے دنیا نو سعودی عرب دے اندر زمین نہیں خریدن دیندے، کوئی بندہ باہروں جا کے اتنے رہ نہیں سکتا، دسو یہ نبی قرآن پاک تو لے کے حدیث تک کسے امام تک کسے ولی تک ثابت کر دیو کہ انہاں نے فرمایا ہوئے مکے مدینے دی سرزمین جیڑی وہ وک نہیں سکتی، کوئی اتنے بہ نہیں سکتا، اگر کسی ایک کتاب بخا دین میں نک وڈا دینا ہے۔ نبی اتنے حدیث نہیں یاد آدیاں، من 1000 دن میں تتن فلہو، حضور نے فرمایا جیڑا کوئی غیر آباد زمین آباد کرتا ہے وہ دا ہی ملک بن جاتا ہے، تو اتنے جا کے مسلمان آباد کرن دے ملک کیوں نہیں بنتا؟ حدیث آکھے مل کے، حدیث آکھے مالک بن جاتا ہے۔ وہ جڑا سعودی عرب جا کے رقبہ بن کے بیٹھ جاوے آباد کر کے، بہن کیوں نہیں دین دے؟ کیا محمد پاک نے انہاں واسطے فتح کیتا سی؟ حضور نے ہر امتی واسطے کیتا ہے، تے اے بدماشی اتنے کیوں چلتی ہے؟ تے پھر سجنا حق ہوئی بنتا ہے یہو جہ گلاں نوں نہ ہی چھیڑیا جاوے۔ نہ چھیڑیا جاوے، چنگا سنگیا، اہیں ملنگ جتھے لگے ہیں لگے ہی رہیے، چنگا نہ چھیڑ ملنگا کوئی۔ ہاں بس ادھر دیکھ، اگر کوئی اور مذہب کا ہے وہ پڑھے گا نہیں، اگر کوئی ہمارے مذہب کا ہے وہ چھوڑے گا نہیں۔ امت مسلمہ کی بقا فقط نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔